تے دل دے اندر یہ آرزو ہوئی کہ میں اللہ دے گھر رہنا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اجازت لیندے نے، آپ نو جا کے کہندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرا ارادہ ہے کہ اج میں تواڈے گھر رات رواں۔ آپ نے فرمایا اپنی خالہ نو جا کے پوچھ لے، جے تیری خالہ کہے گی تے رہ پئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ دے کولوں اجازت لیندے نے، رات کر رہندے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی رات دی عبادت ویکھن واسطے، آپ دی خدمت کرن واسطے پوری رات 6 سال دا بچہ آپ دے چچا دا بیٹا پوری رات جاگ کے گزار دیندے نے۔ ویکھدے کی نے؟ اللہ اکبر کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے تے آگے آپ لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں آپ نو ویکھدا رہا، آپ اپنے بستر تے آرام کیتا، کچھ دیر ہوئی آپ اٹھے، آپ نے مشک وچوں پانی پایا کسے برتن دے اندر، وضو کیتا، وضو کر کے نماز دی تیاری کیتی، 2 نفل ادا کیتے، پھر آپ لیٹ گئے۔ عبداللہ فرماندے نے میں سارا منظر ویکھیا تے دوبارہ میرا ارادہ بنیا کہ آپ نے پھر شاید اٹھنا ہے، میں اٹھن تو پہلے پانی مشک وچوں آپ واسطے برتن دے اندر بھر دیتا۔ جدوں پانی بھریا، اللہ اکبر، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام کچھ دیر دے بعد دوبارہ پھر اٹھے۔ جدوں اٹھے نا تے ویکھیا تے پانی برتن دے اندر بھریا ہویا ہے، تے ویکھ کے حیران ہوئے کہ پانی کنے پا دیتا ہے۔ جدوں میں لیٹیا تھا آرام واسطے سویا تھا، اس وقت پانی تو برتن خالی سی تے پانی کون پا گیا ہے؟ اپنی بیوی نو آواز دے کے کہندے نے اے مامونہ پانی تو پایا ہے؟ وہ کہنے لگی ہیں اللہ دے رسول میں نہیں پایا۔ پھر آپ نے پوچھا کنے پایا ہے؟ کوئی ہور دیتے ہے نہیں جن نے پانی پایا ہوئے؟ حضرت میمونہ کہندیاں نے یا بچے نے پایا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، تے عبداللہ اگے ہی جاگ دے سن، عبداللہ اگے ہی جاگ رہے نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ دے رسول ہاں جی میں حاضر۔ آپ نے پوچھا پانی تو پایا؟ کہنے لگے ہاں میں پایا۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کول بلایا، بلا کے پوچھا ہے پانی کیوں تو پایا ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی اٹھے پانی پایا، 2 نفل ادا کیتے، میرے دل دے اندر آرزو آئی کہ شاید تسی دوبارہ اٹھو گے، پھر پانی تانوں آپ پانا پائے گا، میں تواڈے اٹھن تو پہلے ہی پانی پا دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ اے کیوں عمل کیتا؟ کہنے لگے اے اللہ دے رسول تہاڈی خدمت واسطے میں عمل کیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آسمان وال چہرہ اٹھایا تے حضرت عبداللہ دے سر تے ہاتھ رکھیا تے آپ نے فرمایا اے اللہ اس بچے نو دین دا عالم بنا دے، اے اللہ اس بچے دا سینہ دین دے علم دے نال مزین کر دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام رات دے وقت عبداللہ واسطے دعا کی دیئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی اوتھے ہی کھڑے نے، آپ نے وضو کیتا، وضو کر کے آپ نفل ادا کرن لگ پے نے۔ عبداللہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی، خیال آیا کہ میں بھی آپ دے نال کھڑا ہو جاواں، میں بھی نماز پڑھ لواں۔ عمر کنی ہے؟ 6 سال۔ اج ساڈے بچے 6 سال دے ستے ہی نہیں اٹھتے تے ادھر ویکھو شوق اور محبت
تعلیم حاصل کرنے دا، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرنے دا کی منظر ہے کہ عبداللہ پوری رات جاگ دے رہے اور آپ نماز پڑھن لگ پے نے تے عبداللہ فرماندے نے میں بھی وضو کیتا تے نال کھڑا ہو گیا آپ تے کھڑا کیڑی سائڈ تے ہویا؟ کھبی سائڈ تے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم دے اندر اس حدیث نو نقل کر کے اے بات ثابت کی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ نو دو آدمی جدوں جماعت کران انہاں دا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے کہ امام کیڑی سائڈ تے ہوئے گا تے مقتدی کیڑی سائڈ تے ہوئے گا۔ فرماندے نے عبداللہ اللہ اکبر کہ آپ نے انج پچھوں دی ہاتھ کر کے نا تے مینوں سجی سائڈ تے کھڑا کر لیا، آپ کھبی سائڈ تے نے تے اپنے مقتدی نو سجی سائڈ تے کھڑا کیتا اور فرمایا کہ عبداللہ ایتھے کھڑا ہوگا، اشارہ کیتا کہ نال میرے کھڑا ہو کے نماز ادا کر۔ عبداللہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دے دیتی کہ نماز دو آدمی کس طرح پڑھ سکتے نے، جماعت کرانی ہوئے تے کس طرح کرا سکتے نے۔ کائنات دے لوگوں، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس عمر تھوڑی جائیے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور خلافت دے اندر مجلس شورا دے خصوصی رکن بنے ہوئے، اعزاز ملیا ہے تعلیم حاصل کرنے دا، اور ادھروں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا نتیجہ ویکھ لو کہ لوگاں نے اس وقت اعتراض کیتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اس کم دے اتے۔ بزرگ صحابہ جنہاں نے مکی زندگی دے اندر اسلام لے آندا سی، جنگ بدر جنہاں نے لڑی سی، انہاں لوگاں نے بزرگاں نے اعتراض کیتا کہ امیر المؤمنین بزرگاں دے اندر عمر رسیدہ لوگاں دے اندر ایک بچے نو بٹھا دیندے نے جن دی عمر صرف 12 سال ہے، 12 سال دا بچہ ساڈے نال بٹھا دیتا جاندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اس بات دا علم ہویا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دناسن، فوری اندہ حل نہیں کیتا کہ اعتراض تساں کیوں کیتا ہے۔ پھر کوئی موقع آیا، مجلس شورا نو بلایا، بلا کے بٹھایا تے عبداللہ بن عباس نو بھی بٹھا لیا۔ جدو بٹھا لیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسائل دے متعلق مشورے کردے سن کہ اے مسئلہ کس طرح ہے، اے مسئلہ کس طرح ہے۔ دنیاوی امور تے بھی باتاں ہوندیاں سن، لیکن دینی امور دے اتے خصوصاً باتاں ہوندیاں کہ اے جڑی آیت اندے نازل ہون دا کی مقصد ہے، اے حدیث کس وقت نازل ہوئی سی، اے فلاں واقعہ کس وقت پیش آیا سی۔ یہو جہاں باتاں مجلس شورا دے اندر امیر المؤمنین کر رہے نے، اور باتاں کردیاں فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں مجلس شورا دے اراکین، مینوں یہ بات دسو کہ اے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے دسو سورت دے نازل ہون دا مقصد کی؟ امیر المؤمنین نے سوال کر دیتا ہے مجلس شورا دے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا تو رحلت فرما چکے سن، باقی صحابہ موجود نے۔ مجلس شورا دے اراکین دے اگے آیت پیش کر دیتی گئی ہے، مختصر جی صورت، ہر کوئی
اپنی رائے پیش کر رہا ہے کہ اے آیت اے سورت کوئی کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ دے متعلق بشارت ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے۔ سارے دیاں باتاں سن لئیاں امیر المؤمنین نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو آخر دے اندر فرماندے نے اے بچے تو دس کہ اس آیت دے نازل ہون دا کی مقصد ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے جڑی سورت مختصر جی 3-4 آیتاں دی، اس سورت دے نازل ہون دا کی مقصد کی سی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایکو بات دے اندر جواب دے دیندے نے، کہندے نے لوگو میری جو بات سمجھ دے اندر آئی ہے او اے وے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو موت دا پیغام دیتا ہے۔ سارے دے سارے صحابہ مجلس شورا والے حیران ہو گئے کہ ساڑی سمجھ دے اندر یہ بات نہیں آئی۔ امیر المؤمنین کہنے لگے اے میرے ساتھیو، میں اس بچے نو اس وجہ تو مجلس شورا دے اندر شامل کیتا ہویا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں اس بچے واسطے دعا کروائی تھی۔ آپ نے اس بچے واسطے دعا کی تھی اے اللہ اس دے سینے نو دین دے علم دے نال مزین کر دے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ دین دی فقاہت عطا فرما، دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ اس بچے نو اس عمر دے اندر اس بات دا علم ہے کہ جدوں کوئی بھی عزت والا دنیا دے اندر عزت پاندا ہے اس عزت دے بعد آخر زوال آوندا ہے۔ مقام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا، عزتاں ملیاں، شان ملی، فتح مکہ ہو گیا، لوگ اسلام دے اندر تیزی دے نال داخل ہو رہے نے، تے نال ہی پیغام آیا فسبح بحمد ربک، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہن تیاری کر لو، تسبیحات کثرت نال کریا کرو، اللہ کولو مغفرت دی دعا کریا کرو اور اس دے کولو توبہ کریا کرو، ہن دنیا تے جڑا آن دا تہاڈا مقصد سی وہ پورا ہو۔ اللہ اکبر، اے دین دا مقام ہے، دین دی قدر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے دنیا والیو، اللہ بلندیاں عطا کر دینے اونا لوگانو ایمان والیاں دے وچوں جنہاں نو اللہ نے علم دے نور دے نال مزین کیتا ہوندا ہے، درجات دے اندر اضافہ کر دیندے نے، اللہ مقام تے مرتبہ بڑھا دیندے نے، عزتاں دے اندر اضافہ کر دیندے نے۔ بچہ چھوٹا جہا ہے، 12 سال دی عمر ہے، امیر المومنین نو سارے صحابہ پھر کہن لگے اے امیر المومنین ساڈی رائے وے کہ مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبی دے اندر ایک مدرسہ بنایا جائے، ایک تعلیم دا ادارہ قائم کیتا جائے، ایک یونیورسٹی بنائی جائے، اس مدرسے دا پرنسپل اگر کسے نو بنانا ہے تے عبداللہ بن عباس جڑا 12 سال دا بچہ ہے انہوں بنایا جائے تاکہ لوگ اندے کو آ کے علم دی فقاہت حاصل کرن، علم دی معلومات لین، قرآن دے متعلق علم حاصل کرن، احادیث دا علم حاصل کرن۔ اے مقام تے مرتبہ اللہ اے ہمیں نہیں عطا کر دے، اس طرح نہیں مل جاندہ۔
کوئی پیچھے کوئی پاور تے قوت ہوئے تے پھر ملدا ہے۔ کائنات والیو او قوت کی ہے، او اللہ دی خاص عطا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگو، جس انسان دے اتے اللہ راضی ہو جاندے نے اس انسان نو اپنے دین دی سمجھ عطا کرنے۔ دین دی سمجھ معمولی بات نہیں، بڑے بڑے باشعور عقلاں والے، بڑے بڑے طاقت والے، مالاں والے، بڑیاں بڑیاں گدیاں اور اونچیاں شاناں والے حالت کیفیت کی ہے۔ اللہ اکبر، علم کوئی نہیں تے علم نہ ہون دی وجہ تو در در دے تکے کھا رہے نے، پریشانیاں دے اندر مبتلا نے، ذلت اور رسوائی والی زندگی بسر کر رہے نے۔ بڑے بڑے جگیردار انہاں نو ویکھو جا کے درباراں دے اتے قبراں دے سامنے سجدے پے کی یہ علم کوئی نہیں، جہالت ہے، پتہ ہی نہیں چلیا کہ ساڈا مالک کون ہے، پتہ ہی نہیں لگیا کہ ساڈا حاجت پرواہ مشکل کشا کون ہے، دستگیر کون ہے، اور ساڈا خالق تے الہ کون ہے، پتہ ہی نہیں چلیا۔ اللہ اکبر، اس واسطے علم دا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی نے علم دے بارے قرآن کریم دے اندر کئی مقامات دے اتے باتاں بیان فرمائیاں اور دنیا والیاں نو دسیا کہ اے دنیا والیو، اے اس کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، اللہ تعالی نے اے عزتاں، اے مقام اور مرتبے اور شانہ صرف علم دی وجہ تو عطا کی دیا نے، اور قیامت دا دن ہوئے گا اس وقت بھی علم والے علیحدہ ہوں گے۔ علم والیاں اللہ نے مقام علیحدہ عطا کیتا ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگو، اے اس کائنات دے اندر رہنے والو، جیڑا بندہ علم واسطے نکلدا ہے اللہ دے ہاں اوندا مقام اور مرتبہ کی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کثیر بن قیس تابعی نے بیان کردے نے کہ دمشق دی جامع مسجد کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے دمشق شام دے اندر اس دی جامع مسجد دے اندر لوگاں نو دین دا علم سکھان واسطے امیر المؤمنین نے انہاں نو بھیجیا ہویا ہے، اور اوتھے بیٹھ کے لوگاں نو مسائل سمجھا رہے نے، احادیث سنا رہے نے۔ حضرت کثیر بن قیس فرماندے نے میں کول بیٹھا تے ایک آدمی انہاں دی مجلس دے اندر آیا، آ کے کہن لگا اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، اے صحابی رسول، میں شہر دے دوسرے کنارے تو آیا، تواڈے کول حدیث سنن واسطے آیا، فلاں حدیث تانوں آندی ہے تے مینوں حدیث سناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس دی بات سن کے اس دی جڑا انہیں سوال کیتا وہ بعد جو اس کا جواب دیتا ہے، اس تو پہلے ان دے آن دا جو مقام اور مرتبہ ہے انہوں دسیا ہے کہ تیرا مقام کی۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ اے میرے ساتھیو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو حدیث سنی، آپ نے فرمایا من سلکا طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رَضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ الْفَضْلَ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء
وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثْ دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ حضرت ابو درداء فرماندے نے کہ اے اللہ دے بندے آن والے، تیرا مقام اللہ دے ہاں کی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ تعلیم حاصل کرن واسطے ایک بات سنن واسطے چل دائے، من سلکا، جڑا بندہ چلیا ہے طریقاً اپنے کسے رستے دے اندر، یطلب فیہ علما، ان دی خاص وے کہ میں علم حاصل کرنا ہے، فرمایا سلک اللہ بہی طریقاً من طرق الجنہ، او بندہ چلدا دنیا تے وے اللہ نو جنت والے رستے دے اتے چلا رہے ہوندے نے۔ اے مقام جے ایسے انسان دا جڑا دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے نکلیا، کروں چلدا زمین تے وے، گلیاں دے اندر چل رہا ہے، محلے دے اندر چل رہا ہے، بازار دے اندر جا رہا ہے، لیکن ان دی خاص کی ہے کہ میں اللہ دا دین حاصل کرنا ہے۔ رزن لطالب العلم، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کائنات دے لوگو، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک فرشتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پر نورانی اس دے پیران دے تھلے بچھانا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر! اے طالب علم، قرآن دا علم حاصل کرنے والا، دین دا علم حاصل کرنے والا، اس نو حضرت ابو درداء حدیث سنا رہے نے کہ اے کائنات والےو، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مقام اور مرتبہ اونا لوگاں دا بیان کیتا ہے جڑے لوگ دین دے علم واسطے محنت کر دے نے، کوشش کر دے نے، اللہ دے ہاں انہاں دا بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ اے کائنات والیو، فرشتے انہاں دے پیران دے تھلے پر بچھا رہے نے، اور نالی آپ نے فرمایا وَالْحِیتَانُ فِی جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں پانی دیاں گہرائیاں دے اندر انہاں واسطے دعاواں کر رہیاں نے کہ اے اللہ، انہاں نو جڑے علم واسطے تیرے دین نو سکھن واسطے نکلے نے، یا اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما دے، انہاں نو عزتاں عطا فرما دے، مقام عطا فرما دے۔ فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، آپ نے فرمایا علم عالم دی فضیلت کنی فضیلت ہے۔ عابد انسان عبادت کرنے والا، جنوان دے بڑا عبادت گزارے، بڑا تہجد گزارے، اس دے متعلق آپ فرما رہے نے کہ اے میرے صحابہ، ایک بندہ ساری رات عبادت کردہ رہے تے ایک عالم دین رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھے نماز جماعت دے نال پڑھے، اللہ عالم نو ساری رات سون دے بدلے دوسرا عابد پوری رات عبادت کردہ رہا ہے، ان دے نالو اینا مقام زیادہ عطا کردے نے۔ جس طرح چند نکلدا ہے پہلے دن دا قمر انہوں کیا جاندہ ہے، اور جدو 15ویں رات ہوندی ہے تو بدر کیا جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح پہلے دن دا چند نے تے 15ویں تاریخ دا چند نے، اینا مقام تے مرتبہ جویں انہاں دا آپس دے اندر فرق ہے، اس طرح عابد اور عالم دا اللہ نے مقام مرتبہ بنایا۔ فرمایا اے میری امت دے لوگو، علماء کرام انہاں دا مقام کی ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہیں، اللہ نے انہاں نو وراثت دیتی ہے، نبیاں والا علم دیتا ہے، نبیاں والا پیغام دیتا ہے، نبیاں والا حوصلہ عطا کیتا ہے۔ علماء کرام دنیا دے اندر
لوگاں دیاں باتاں سن دے، سارا کوئی سن دے، علماء حق پھر بھی قرآن حدیث بیان کرن تو باز نہیں آؤندے۔ کیوں نہیں آؤندے؟ اس واسطے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ ساڈے نبی دا اے فرمان ہے، اساں سنا کے ہی رہنا ہے، آپ دا اے پیغام ہے، اللہ دا حکم ہے، اس واسطے انہوں لوگاں تک پہنچانا ہے، کوئی انسان اس نو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے۔ فرمایا اے میری امت دے لوگو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے، اور انبیاء کون سن؟ لا یورث دینارا ولا درہما، جنہاں دی کوئی وراثت نہیں سی، کوئی مال و دولت نہیں سی، کوئی کوٹھیاں اور انہاں دے محلات نہیں سن۔ فرمایا او کون سن علماء انبیاء؟ فرمایا انہاں نو اللہ نے علم عطا کیتا سی، دین دی فقاہت عطا کیتی سی، دین دے خزانے عطا کیتے سن، اللہ نے علم قرآن دا عطا کیتا، احادیث دے متعلق آگاہ کیتا۔ یہ ساریاں باتاں کنہ دے کول سن؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نو جڑے پہلے بھی گزرے، اللہ نے انہوں بہت عزتاں عطا فرمائیاں، مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ یہ چونکہ آخر دے اندر آئے نے، انہاں دا مقام بھی اعلیٰ، سب تو افضل بن کے آئے، اعلیٰ بن کے آئے، اور امت بھی اعلیٰ بن کے آئی۔ امت واسطے پیغام ہے کہ جس طرح انبیاء نے دنیا دے اتے دین دی کوشش کیتی ہے، آج عوام واسطے بھی یہ ہوئی پیغام ہے کہ کائنات والیو، اللہ دے دین نو حاصل کرو، اللہ دے دین دے نال محبت کرو، دین دے نال اپنا تعلق جوڑو۔ ایسا نہ ہوئے آن والیاں نسلاں برباد ہو جان، تسی اوریانی فحاشی مال و دولت دی محبت دے اندر دین نو چھڑ جاؤ، اور کون اس دین نو سکھے گا؟ آسمان تو فرشتے اترن گے جڑے اس دین نو سکھن گے۔ اساں ساڈے بڑیاں نے سکھیا، سانو اس پاسے لایا، اساں دین پڑھیا، پھر تواڈے تک پہنچا رہے ہیں۔ تواڈے واسطے بھی یہ ہوئی پیغام ہے کہ دنیا والیو، اللہ دے دین نال محبت کرو، قرآن دا ترجمہ پڑھیا کرو، احادیث نو سمجھیا کرو۔ غور نال یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جس طرح اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ ساری کائنات تو افضل تے اعلیٰ ہے، انبیاء تو بھی آپ اعلیٰ تے افضل نے، اسی طرح آپ دی بات بھی اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ شان ہی اعلیٰ ہے، آپ جس مقام تے بھی نے اس مقام تے ہی آپ اعلیٰ نے۔ دنیا دے اندر سن اس وقت بھی سب تو اعلیٰ، اج عالم قبر دے اندر نے، اس عالم قبر دے اندر بھی سب تو اعلیٰ نے، اور جدو محشر دے دن آپ اٹھن گے، عوام اٹھے گی، اس وقت بھی آپ سب تو اعلیٰ ہون گے، اور جنت دے اندر بھی سب تو اعلیٰ مقام ملے گا۔ تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے مرتبہ ہوئے گا، اور سانو فخر ہے کہ اساں اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر کسے نو شریک نہیں بنایا، کسے نو برابر نہیں کھڑا کیتا، آپ دی فرما برداری کیتی ہے، آپ دی اطاعت کیتی ہے، آپ نال محبت کیتی ہے، اس دے اندر کسے نو شریک نہیں بنایا۔ جس طرح اللہ دی ذات دے اندر کسے نو شریک بنانا شرک ہے، اس طرح پیغمبر علیہ السلام دے مقابلے دے اندر کسے دی بات نو اہمیت دینا وہ آپ دی ذات دے نال دھوکھا اور فریب ہے، اپنی ذات دے نال حقیقت دے اندر فریب دے۔ اس واسطے اے عقیدہ بناؤ کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات اعلیٰ ہے تے آپ دی بات بھی اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا سی کہ اے کائنات والیو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میری امت دے لوگو، میرے نال محبت چاہندے ہو؟ اے چاہندے ہو میرے نال محبت؟ ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا بڑا محب ہاں، بڑا میں دیوانہ ہاں، بڑا عاشق ہاں، غلام ہاں، لیکن بات اس وقت بننی ہے جدو آپ دی بات بنے گا۔ فرمایا من احب سنتی، جس انسان نے میرے طریقے نال، میری بات نال، میری احادیث نال محبت کی تھی، انہیں میرے نال محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ،
اور جن نے میرے نال محبت کیتی ہوئے گی وہ میرے نال جنت وچ ہوئے گا۔ یہ معمولی مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اس واسطے ایک تے دین دی قدر کریے اور دین نال اپنا تعلق جوڑیے۔ علماء کرام محدثین کو جا کے پوچھو کہ انہوں نے کنی کو مشکلات دے نال احادیث نو جمع کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو ذخیرہ کر کے کتاباں دی شکل بنا کے اس امت دے سامنے پیش کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، اسی طرح اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بڑے بڑے محدثین دنیا دے اندر گزرے نے جنہاں نے احادیث نو جمع کر کے لوگاں دے سامنے پیش کیتا تاکہ لوگ دنیا دے اختلافات تو بچ کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے طریقیاں دے نال محبت کرنے والے بن جان۔ جدو انسان دے دماغ دے اندر حدیث دی اہمیت آ جائے گی اس وقت حدیث نو فوری منن واسطے تیار ہو جائے۔ جدو اہمیت ہی نہیں ہوئے گی، اہمیت یہ ہوئے گی سن لئی ادھروں حدیث سنیاں نے یہو جیاں گلاں اگے کڑی باری، اینوں پتہ نہیں چلیا کہ میں کندے متعلق کے بات کہہ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے جدوں آپ بات بیان کر رہے ہوندے سن ساڈی حالت یہ ہوندی سی آپ دے سامنے بیٹھے ہویاں، اے نہیں مسجد دے اندر نہیں، جتھے بھی آپ کوئی بات کر رہے ہوندے ساڈی حالت کیفیت اس طرح ہو جاندی کہ جس طرح ساڈے سراں دے اوتے کوئی پرندے چڑیاں کاں بیٹھے نے تے سر ہلایا تے اڑ جائے گا۔ فرماندے نے اے حالت ہوندی سی، اینا محب ہو کے آپ دی بات نو سنتے سا، اینی محبت کرتے سا آپ دی بات دے نال تے اللہ آسمان تو انہاں لوگاں دے مقام اور مرتبے بیان کرتے۔ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ بَيْتٌ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ، او جماعت جیڑی اللہ دے کسے گھر دے اندر بیٹھ کے یتلون کتاب اللہ، اللہ دی کتاب نو پڑھ دیئے، یتدارسونہ اس دا دور کر دیئے، ایک دوسرے نال سمجھن واسطے سمجھان واسطے بار بار دہراندے نے۔ فرمایا ایسی کیفیت دے اندر آسمان تو اللہ ایک فرشتیاں دی جماعت کل دیندے نے، اے میرے فرشتیو جاؤ اے جڑی مجلس بیٹھی ہوئی انہاں دے ارد گرد جا کے بیٹھ جاؤ۔ وحفتہم الملائکہ، آپ نے فرمایا فرشتے آ کے اس جماعت نو اس گروہ نو ٹام لیندے نے، انہاں دے ارد گرد بیٹھ جاندے نے، اور آپ نے فرمایا جنی دیر تک وہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے رہندے نے فرشتے انہاں واسطے بیٹھ کے دعاواں کرتے رہندے نے، اور جدوں یہ مجلس ختم ہوندی ہے تے رب نو جا کے دس دے نے اے اللہ تیرے بندے کوئی انہاں دا مقصد نہیں سی، کوئی ہور دنیا دا لالچ نہیں سی، تیری کتاب نو پڑھ رہے سن، تیرے نبی دے فرامین نو سمجھ رہے سن، عمل واسطے کوشش کر رہے سن، اے اللہ اسی تیرے فرشتے انہاں واسطے دعا کرنے ہیں تو انہاں نو سارے نو معاف کر دے۔ حدیث دے اندر آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں فرشتے دعا کردے نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہاں سارے پڑھنے والیاں نو پڑھان والیاں نو سکھن والیاں نو سکھان والیاں نو سب نو معاف کر دیندے۔ اینا بڑا مقام اور مرتبہ دے اس کتاب اللہ دی نو پڑھنے دا، اس نو سکھنے دا، احادیث دے نال محبت کرنے دا۔ اللہ میری اور تواڈی سارے دی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ پچھلے جمعے دے اندر رجب دے مہینے دے متعلق بات ہوئی سی
مختصر جی بات کیتی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کوئی انسان خیرات کردا ہے، صدقہ کردا ہے تو انہوں ثواب ملدا ہے۔ ثواب دی نیت کر کے کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال مخصوص دن کر کے روزہ بھی رکھے تو اندا بھی ثواب اللہ دے ہاں کوئی نہیں۔ حدیث وچ آندا ہے بھی واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی دے گھر گئے، انہوں نے روزہ رکھیا ہوا سی۔ آپ نے پوچھا تو روزہ رکھیا ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ آپ نے فرمایا کل رکھیا سی؟ کہنے لگی یا نہیں۔ آپ نے کیا آئندہ کل رکھنا ہے؟ کہنے لگی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں کھول دے اس روزے، نفلی روزہ آپ نے فرمایا کھول دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ دین ہے، اس دا اجر و ثواب ہے، اور جیڑی بات آپ نے نہیں دسی انہوں تسی اپنی مرضی دے نال کرو گے نا، ثواب دی نیت تے تو ان دا ثواب اللہ دے ہاں نہیں ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر ایک اور بات میں کہی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کسے جنگ تے گئے، آپ بھی نال نے، تے صحابہ نے نفلی روزے رکھے ہوئے سن، صحابہ نے نفلی روزے رکھے نے، تے جدوں گئے تے آپ نے حالات ویکھے کہ گرمی دی شدت ہے تے جنگ دا پروگرام بندا ہے پیا، آپ نے صحابہ نو فرمایا روزے کھول دو۔ صحابہ نے روزے کھول دیتے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے کہ چند آدمی جنہاں نے روزے نہ کھولے، انہاں نے یہ بات سمجھی کہ ساڈے اندر اتنی پاور تے طاقت ہے کہ اسی روزہ رکھ کے بھی اگر لڑائی کرنی پئی، جہاد کرنا پیا، تلوار چلانی پئی، چلاواں گے اپنے دین دے مطابق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بعد دے اندر پتہ چلیا کہ کچھ لوگاں نے روزے نہیں سن کھولے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اگر روزہ نہیں کھولیا تو انہوں نے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ انہوں دے اوپر ناراض ہے کہ میری بات میں آرڈر کیتا ہے روزہ کیوں نہیں کھولیا۔ اس واسطے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے ہے۔ رجب دے اندر روزے بعض لوگ رکھتے ہیں اور بعض لوگ رجب دے مہینے دے اندر کنڈے بنا کے ختم دیتا جاتا ہے، کئی ہور کم کیتے جاندے نے، یہ سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ کوئی اگر ہے طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت، انہوں اپنانا چاہیے ہے۔ نفلی روزیاں دے بارے آپ نے آگاہ کیتا سی کہ فلاں دن روزہ رکھیا کرو، آپ جمعرات نو سوموار نو روزہ رکھ دے، اور آپ نے فرمایا اگر یہ انہیں زیادہ نہیں کوئی رکھ سکتا تو مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لے، ہر مہینے دے اندر 3 روزے، ایام بیز انہوں کیا جاتا ہے، روشنی دی راتاں، روشنی دیاں راتاں 13، 14 اور 15 تاریخ میں۔ آپ نے فرمایا انہاں تاریخاں تیناں نوں روزہ رکھ لے نا کوئی بندہ تے اللہ تعالیٰ پورے مہینے دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیں۔ یہ تو طریقہ دس دیتا ہے نا، اشارہ کر دیتا، لیکن کوئی بندہ کہے کہ میں فلانا دن بھی روزہ رکھنا ہے، جمعہ میں اس دن روزہ رکھاں مینوں ثواب بہتا ملے گا، تو یہ بات حدیث تو ثابت نہیں۔ اس واسطے کوئی خیرات بھی کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ویکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرن دی اجازت دیتی۔ آپ دی زندگی دے اندر صحابہ کرام بھی تے سارا نیکیاں حاصل کرنے واسطے کوشش کرتے رہے کہ میں بھی نیکی حاصل کر لاں، میں بھی کر لاں۔ تے رجب دے مہینے دے اندر کوئی کھونڈیاں دا ختم دعا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کھانے بنا کے تقسیم کر رہا ہے، ان دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اپنی مرضی جے کرتے رہو، لیکن اللہ دے ہاں جے کوئی اجر و ثواب لینا ہے تو پھر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی عمل، ان دن مخصوص نہ کرو، تاریخ مقرر نہ کرو۔ ویسے کوئی اگر خیرات کرنا چاہتا ہے تو یہ کہے کہ میں ویسے کر رہا ہوں، کوئی دن مقرر نہیں، کوئی مہینہ مقرر نہیں، کوئی کسی دے نام دا نہیں، اللہ دی رضا واسطے ویسے ہی کر رہا تو ان دا ثواب علیحدہ ہے، لیکن دن مخصوص کر کے کرے گا تو پھر ان دا اجر و ثواب نہیں۔ اسے واسطے بات میں آج سارا بیان اسے واسطے کیتا ہے کہ حدیث دا مقام کی ہے۔ حدیث دا مقام ہے کہ آپ دی جڑی بات ہے انہوں سنو، سن کے پھر انہوں اپنے سینے دے اندر بٹھاؤ۔ اللہ اس دی وجہ تو بھی اس کو بڑا مقام عطا فرمانا ہے۔ ٹائم تھوڑا سی تاں میں بات نہیں سنائی، وگرنہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے میری بات سندا ہے،
میری بات نو سندا ہے، وحافظھا انہوں اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیندا ہے، اللہ قیامت دے دن اس انسان دا چہرہ تر و تازہ کر دیں گے، روشن ہو جائے گا اس انسان دا چہرہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا، یاد کیتا، پھر اندے اتے عمل کیتا، لوگاں نو دسیاں کہ ہے آپ دا بیان۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون